اس میدان میں لوگ کھڑے ہو کر جو مخبر خبر دے رہا ہے وہ سنا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی والا عمل یعنی کپڑا اتار کر لہرانے والا عمل آپ نے نہیں کیا، لیکن آپ نے فرمایا، آپ نے تجدید کروائی، آپ میرے سلسلے میں کیا سوچتے ہو، کیا یقین رکھتے ہو، کیا سمجھتے ہو، کیا خیال ہے تمہارا؟ تو فرمایا ہم آپ کو صادق الامین سمجھتے ہیں. تب آپ نے پیچھے ایک عمل سے آپ یہ بتا رہے تھے، دیکھو میں ایک نبی ہوں، اور نبی جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف دیکھتا ہے، دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے، دنیا بھی دیکھتا ہے آخرت بھی دیکھتا ہے. اور آپ جو چوٹی پر کھڑے ہوئے تھے آپ عملی طور پر یہ بتا رہے تھے میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اور میرے پیچھے جو پہاڑ کا وہ علاقہ جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں اسے بھی میں دیکھ رہا ہوں. گویا دنیا بھی دیکھ رہا ہوں آخرت بھی دیکھ رہا ہوں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. بعض روایتوں میں آپ نے دعوت کی، یعنی یہ دعوت دینے سے پہلے آپ نے کھانا کھلایا، تمام لوگوں کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد آپ نے دعوت دی. اس وقت میں جب خبر مخبر، اس لیے کہ ابو لہب جو ہوا، ابو لہب بڑا بزدل ہوا کرتا تھا، اسے بڑا ڈر ہوتا تھا حملے سے، جنگ سے، جو لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، اس سے بڑا ڈر ہوتا تھا. اسی لیے بدر میں بھی ابو لہب نہیں آ سکا، احد میں بھی نہیں آ سکا. ابھی احد میں تو تھا ہی نہیں، بدر میں آیا ہی نہیں. اس کو ایک بندے سے کچھ معاملہ تھا، لین دین تھا. اس نے کہا میں تیرا پورا قرض معاف کر دوں گا، تو بشرط یہ ہے کہ تو جا اور میرے طرف سے جنگ میں شریک ہو جا. ایک طرف اتبا بہادر تھا، وہ تو تھا جنگ میں، ابو جہل بہادر وہ بھی جنگ میں تھا، لیکن یہ بڑا بزدل تھا، تو اس لیے یہ آیا نہیں اور یہ کسی اور کو بھیج دیا. تو لڑائی اور جنگیں اور حملوں سے اسی بڑی گھبراہٹ تھی، تو اس لیے دوڑتا ہوا آیا، کہاں سے حملہ ہو رہا، کہاں سے حملہ ہو رہا. یہ حملہ اس لیے پوچھنے کے لیے آیا تاکہ جلدی بھاگنے میں آسانی ہو، جلدی فرار ہونے میں آسانی ہو. اس لیے یہ آ کر پوچھنے لگا کہ ذرا بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے. جب اس نے سنا، یہ دوڑتا ہوا آیا یہ بات سننے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے، کہاں سے حملہ ہے، کیا ہونے والا ہے. جب اس نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا. پورے دن، ایک دن دو دن نہیں، پورے دن تباہی ہو، جتنے دن ہیں وہ تمام دن تباہی ہو، کیا تم نے اسی لیے جمع فرمایا؟ ایک روایت میں ہے اس نے یہ اعلان سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ہم لوگ اگر تمہارا دین قبول کریں کیا ہم لوگوں کے لیے الگ سے عزت ملے گی، الگ سے عہدہ ملے گا، الگ سے شان ملے گی، الگ سے کوئی ہمارے لیے درجہ ملے گا؟ تو کہا گیا نہیں بھائی، ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کو الگ سے عہدہ، الگ سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا. وہ عام بندوں کے ساتھ رہتے ہیں، عام انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، سب کے ساتھ یکساں نماز پڑھتے ہیں. ان کی نماز میں صفیں الگ نہیں ہوتی، ان کے امام الگ نہیں ہوتے، وہ سب کے ساتھ روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، جیسا عام لوگ رہتے ہیں ویسا رہیں گے. تو اس نے کہا کہ تبا لک سائر اليوم، فرمایا تیرے دین میں جب ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، آپ کے دین پر پھٹکار ہو، آپ کے دین پر لعنت ہو. اس طرح نعوذ باللہ اس نے دین کی دعوت کی توہین کی. وہ توہین کی وجہ سے تبت یدا والی آیت نازل ہوئی، وہ سورت نازل ہوئی. جب جمیل، تیسری بات یوں کہی جاتی ہے، جمیل کو جس وقت اس بات کی اطلاع ملی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضور نے شان میں گستاخی کی ہے میرے شوہر کے، یعنی چچی بھی تھی اور ابو لہب چچا تھا، تو اس نے جب یہ سوچا کہ اس نے شان میں گستاخی کی ہے تو اس نے کیا کیا؟ جمیل وہ پتھر لے کر آئیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پھینکنے کے لیے اور آپ کی توہین کرنے کے لیے، آپ کو ذلیل کرنے کے لیے بے ایک عورت مارتی ہیں تو لامحالہ مردوں کے لیے بڑی ذلت کی بات ہے۔ تو جب وہ پتھر لے کر آئی تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے رسول وہ آ رہی ہے آپ کے پاس، آپ کی توہین کرنے والی ہے، کیا میں جا کر روکوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، آپ بے فکر رہیں، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، وہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ آئی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر ہیں لیکن آپ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر سے پوچھا کہاں گئے، وہ بھاگ گئے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش، اور جو کچھ کہنا تھا برسنا تھا خوب برسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگی کہ مذممن، وہ شاعرہ بھی تھی، مذممن قلینا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، محمد کے معنی ستودہ، تعریف کردہ، جن کی تعریف کی گئی ہو، جن کی تعریف کی جا رہی ہو ان کو محمد کہتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا مذممن، مذمم کے معنی یعنی جس کی توہین کی جائے، جس کو ذلیل کیا جائے، جس کو رسوا کیا جائے، جس کی مذمت کی جائے اسے مذمم کہتے ہیں۔ کہا مذممن قلینا، وہ شاعرہ ہونے کے اعتبار سے اشعار کے ٹائپ میں اس نے کہا مذممن قلینا، کہ مذمم کو ہم نے ٹھکرا دیا، الگ چھوڑ دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نعوذ باللہ محمد کہنے کے بجائے مذمم کہہ رہی ہے۔ میں محمد کہہ کر ان کی شان میں اضافہ کرنا نہیں چاہتا، نہیں چاہتی، اس لیے اس نے محمد کہنے کے بجائے مذمم کہا۔ اور فرمایا کہ دوسرا مصرع کہ ہم نے وَحُکْمُهُ أَبَيْنَا، وَحُکْمُهُ، اور اس کے جتنے احکام ہیں ان سب کو ہم نے انکار کر دیا، ہم نے اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں تسلیم کریں گے۔ اس طرح اس نے اپنے اعتبار سے دو تین جملے کہے اور اس کے بعد وہاں سے چل پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ علماء فرماتے ہیں یہ سورت جب نازل ہوئی اس وقت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فکر مند ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جب یہ سورت سنائی گئی بہت بڑا رسوا ہوا ابو لہب کہ میرے سلسلے میں ایسی بات کہی گئی، ایسی بات کہی گئی، ایسی بات کہی گئی۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد چیچک کی بیماری آئی اور بدن سڑنے لگا، بدن گلنے لگا، اور بدن میں ایسا تعفن اور ایسی بدبو اور ایسے خطرناک قسم کی ایک زہریلا مادہ پیدا ہو گیا کہ آخر بڑی رسوائی کے ساتھ اسے گھر سے نکالنا پڑا، اور اسی حالت میں اس کی موت بھی پیش آئی۔ تو بتانے کا منشا یہ ہے کہ سورہ تبت یدا میں آپ غور کریں گے کہ آخر میں قلقلہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور آخر میں جب با 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 چاروں آیتوں میں با ہے، پانچویں آیت سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، مسد پر ختم ہوا، 5 آیتیں بابا پر ختم ہوئی اور آخر میں مسد پر ختم۔ تو یہ لنک یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس کے بعد
جو سورہ شروع ہوئی ہے وہ قل هو اللہ احد. اب وہاں مسد اور یہاں احد. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب آپ غور کریں گے تو ہر جگہ پر آپ کو آخری آیت سے ایک عجیب سی نسبت، ایک عجیب سا جوڑ نظر آئے گا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رموز وغیرہ کی طرف ہم لوگ زیادہ توجہ دیں گے تو اس میں آ کر بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ آ کر میں نے جو کہا ترتیب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا کے بعد سورہ احد رکھا، اور اس کی لنک کیا قرات کے اعتبار سے مسد، اس میں دال ہے، اس کے بعد کی صورتوں میں بھی دال شروع ہو گئی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ایک رابطہ ہے جو علماء نے نقل کیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں تبت یدا کے سلسلے میں، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان کے اعتبار سے میں کچھ باتیں بتا دیتا ہوں. عنوان یہ ہے جی اولاد کے سلسلے میں